اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی کی صلح کی کوششیں دم توڑ چکی ہیں۔ سہیل وڑائچ نے بڑا دعویٰ کر دیا۔ سینئر صحافی سہیل وڑائچ نے اپنے ایک کالم داغ داغ اجالا میں لکھا کہ تزادستان پر گہرے بادل چھائے ہوئے ہیں اور بقول فیض احمد فیض داغ داغ اجالا ہے۔ حالات کے تیور پڑھیں تو صاف لگ رہا ہے کہ مقتدرہ اور تحریک انصاف کے درمیان اگر کبھی مفاہمت پر ہلچل ہوئی بھی تھی تو اب وہ کوششیں دم توڑ چکی ہیں۔ مقتدرہ اور اس کے ساتھ شریک بڑی جماعت کو کوئی فوری خطرہ نظر نہیں آ رہا۔ وہ کوئی سیاسی بیانیاں بنائے بغیر صرف اور صرف معاشی ترقی پر فوکس کر رہے ہیں اور ان کا خیال ہے کہ اگر اس حوالے سے کامیابی ملی تو اسے ہی بیانیے کے طور پر پیش کیا جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ کابینہ کی ساخت بھی سیاسی نہیں بلکہ پروفیشنل اور ٹیکنوکریٹک ہے۔ سہیل وڑائچ نے کہا کہ کابینہ کی ساخت سے ہی اندازہ ہو گیا تھا کہ شہباز شریف سیاسی اور عوامی نہیں ٹیکنوکریٹ کابینہ بنا کر چلانا چاہتے ہیں۔ اسی ٹیم کی وجہ سے ابھی تک کوئی سیاسی بیانیہ نہیں بنا۔ اس کابینہ کو طاقت صرف اور صرف تیر اور تلوار سے مل رہی ہے۔ بیانیہ نہ ہو تو اخلاقی اور سیاسی بنیادیں تشکیل نہیں پاتی۔ حکومت چلتی رہتی ہے مگر اخلاقی اور سیاسی خلا رہ جاتا ہے۔ اب بھی ایسا ہی ہے، اسی لیے اجالا داغ داغ ہے۔ سہیل وڑائچ نے مزید کہا کہ مفاہمت کی کوششیں دم توڑنے کی ایک وجہ تو طاقت کا نشہ ہے، دوسری وجہ پی ٹی آئی کا رویہ بھی ہے۔ بقول منیر نیازی کچھ سانو بنندہ شوق بھی سی۔ ایک تو تزادستانیوں کے گلے میں غم، مایوسی اور مہنگائی کا توق پڑا ہے، دوسری طرف اس کے سب سے مقبول لیڈر کو اصلاح احوال کی کوئی جلدی نظر نہیں آتی۔ تحریک انصاف کی لیڈرشپ کا خیال ہے کہ جتنا وقت گزرے گا حکومت اور معیشت اتنی ہی کمزور ہوتی چلی جائے گی۔ ان کی سوچ یہ ہے کہ بین الاقوامی دباؤ، مہنگائی اور بے چینی بالآخر تحریک انصاف کا راستہ ہموار کر دے گی اور حکومت ان کی جھولی میں آ گرے گی۔ یہی وجہ ہے کہ تحریک انصاف کوئی مصالحتی فارمولہ تسلیم کرنے کی بجائے انتظار کرو کہ سب کچھ گرنے والا ہے کہ حکمت عملی پر کار بند ہے۔ ایک طرف طاقتور کو ناز ہے کہ طاقت اور اختیار اس کے پاس ہے اور اس کے چیلنج ہونے کا امکان بھی نہیں، دوسری طرف جیل والے کو یقین ہے کہ معیشت اور سیاسی گورننس کا یہ ماڈل چل نہیں سکے گا۔ دونوں اپنے اپنے موقف پر قائم ہیں۔ سہیل وڑائچ کا مزید یہ بھی کہنا تھا کہ تزادستان سے تضاد ختم کرنے، اندھیرے کو اجالے میں بدلنے اور اجالے سے داغوں کو مٹانے کا واحد راستہ آئینی اور جمہوری روش ہے۔ جتنی جلدی سب ادارے اور سیاسی جماعتیں اس آسان راستے کو دل و جان سے مان لیں اتنی جلدی ملک و قوم کی تقدیر سنور سکتی ہے، وگرنہ اناؤں کی جنگ جاری رہی، ایک دوسرے کے گرنے کا انتظار رہا تو تزادستان ٹھوکریں ہی کھاتا رہے گا۔